محترم حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراج بھی ہیں اور منیر بھی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سراجم منیرا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے رحمت للعالمین کے ساتھ ساتھ بہت خوبیوں کا مالک بنایا ہے۔ میرے آقا خود روشن ہے اور میرے آقا جسے چاہے اسے روشن کر دے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی غریب آیا ہے تو وقت کا بادشاہ بن گیا ہے، غریب آیا ہے تو امیر بن گیا ہے، ادنا آیا ہے تو اعلیٰ بن گیا ہے۔ جو جس نیت سے میرے نبی کے بارگاہ میں آیا ہے میرے آقا نے اس کو عطا کیا ہے۔ میرے آقا سراج ہے اور جسے چاہتے ہیں اسے بھی روشن کر دیتے ہیں۔ میرے آقا سے جو رشتہ رکھا، میرے آقا سے جو محبت کیا، وہ خود روشن ہو رہا ہے۔ میرے آقا روشن کر رہے ہیں۔ میرے آقا سے رشتہ رکھنے والے صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اخلاق حسنہ کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا نے دین اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا تھا۔ مکہ میں شروع ہوا لیکن آج پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا کیسے بج رہا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر وحدہ لا شریک کے صدا بلند ہو رہے ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ میرے آقا نے بہت محنت کی تھی، اسلام کے لیے بہت پریشانیوں کو برداشت کیا تھا، صبر کیا گیا تھا، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سالن پکتا ہے۔ اب وہ سالن پکنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے پڑوسی میں شاید کوئی بھوکا نہ رہ جائے، اس لیے وہ سالن کا پیالہ لے کر پڑوسی کو دیتے ہیں۔ اب وہ پڑوسی کیا کرتے ہیں کہ وہ سالن کو دیکھتے ہی سوچتے ہیں کہ کہیں میرا پڑوسی نہ بھوکا رہ جائے، وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ تیسرا سمجھتا ہے کہ کہیں میرا پڑوسی نہ بھوکا رہ جائے، وہ چوتھے کو دے دیتے ہیں۔ الغرض اسی طریقے سے وہ سالن کا پیالہ پورا چکر کاٹتے 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 اسی صاحب رسول کے گھر پہنچ جاتا ہے جنہوں نے سالن کو پکایا تھا۔ کتنی محبت تھی ان کے اندر، ایک دوسرے کے ماتحت، ایک دوسرے سے کتنی پیار، کتنی محبت رکھتے تھے، کتنی بھائی چارگی تھی آپس میں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کا مال غصب کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، اللہ کے رسول نے اس طریقے کے لیے دین میں اتنی محنت نہیں کی تھی۔ اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں پہنچایا تھا وہ صحابہ رسول کا جو واقعہ میں نے پیش کیا، اس طریقے کا دین ہے۔ آج ہم کس طریقے سے مذہب اسلام میں، کیا مذہب اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ دوسرے کے مال کو کھا جاؤ؟ ہرگز نہیں۔ ہو سکے تو اپنی جیب سے 1 روپیہ لگا دو، لیکن دوسرے کا مال کو کبھی بھی نہ کھاؤ، آخرت میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسلام بہت پاکیزہ مذہب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آپ ان پریشانیوں کو صرف سن کر کے چند لمحے کے لیے لطف اندوز ہو کر کے بھلا دیتے ہیں۔ کبھی آپ کے خاندان میں اگر وہ واقعہ گزرے تب پتہ چلے گا۔ آج ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم لوگ ہر جگہ نبی کی نعت خوانی کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہونا چاہیے، بہتر ہے، لیکن ہونے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعات کو سنیے تو اپنے ذہن و فکر میں اسے اتارنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم لوگوں کی زمین اگر کوئی ہل چلا لے تو ہم لوگ لاٹھی لے کر کے اتر جاتے ہیں،
اور خدا نہ خواستہ اگر اس زمین پر کسی کا قتل ہو جائے تو کئی پشت ہماری لڑتی رہتی ہے اس پر کہ میرے باپ کا خون اس پر گیا ہے، میرا دادا کا خون گیا ہے، میرا پردادا کا خون گیا ہے، میرا یہ دادا کا وہ دادا کا خون گیا، یہ زمین کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن اسلام آپ تک پہنچا ہے، آپ کے خاندان میں سے کسی کا خون نہیں گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں نہ آپ کے باپ کا خون گیا ہے، نہ آپ کا بھائی کا خون گیا ہے، نہ آپ کے بچے کا خون گیا ہے۔ اسلام بچانے میں آپ کا خون شامل نہیں ہے، آپ کو نہیں اندازہ۔ وہ نبی پاک جو رحمت للعالمین ہے، جس کو اللہ نے کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، سراجم منیرہ کہا، جس کو اللہ نے جن کی ذکر کو بلند کیا، وہ رفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک، جس کو اللہ نے کئی القابات سے پکارا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے اپنے نواسے کو کھویا، اپنے بیٹے کو قربان کیا میرے آقا نے اسلام کے لیے، اور امام حسین کو بچایا تاکہ بروز کربلا کے میدان میں میرا نواسا کام آئے۔ اسلام کی خاطر میرے آقا نے اسلام کے لیے اپنے خاندان والوں کی قربانی پیش کی ہے۔ وہ اسلام مکہ میں پھیلا، امام حسین نے اسلام کو بچایا۔ کس انداز سے بچایا پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، لیکن چند لمحے کے لیے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کے بعد واقعہ کو صرف لطف کے لیے سنتے ہیں، کبھی اس کو دل سے نہیں سنتے۔ آپ کو پتہ چل جاتا کہ واقعہ سے لطف ہوتا ہے یا واقعہ سے کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر واقعی آپ اسلام کے سچے ہیں تو برائیوں سے توبہ کیجیے، برائیوں سے دور ہو جائیے، اور کم از کم بارگاہ خداوندی میں اپنے سر کو سجدے میں رکھنے کی کوشش کیجیے، برائیوں سے توبہ کیجیے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کب موت آ جائے کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ دوسری سانس ہم لے سکیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ہماری موت آ جائے۔ تو کچھ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، کچھ ایسا کریں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے، کچھ ایسا کریں کہ آپ آخرت میں بارگاہ خدا میں اپنی شکل کو، اپنے چہرے کو دکھا سکیں، ورنہ خدا کی بارگاہ میں اپنے شکل کو کیسے دکھائیں گے؟ بروز حشر کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا، کیا کیا تو نے اس دنیا میں؟ تو کیا جواب آئے گا؟ ان سب برائیوں سے آپ توبہ کیجیے، وقت بہت کم ہے، آپ ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیے، اور اللہ کے عذاب سے خوف کھائیے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زور و شور سے منائیے، پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو درس ہے وہ درس اپنانے کی کوشش کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جس دین کو دیا ہے، اس دین پر عمل رہنے کی کوشش کیجیے۔ اس دین میں کچھ ایسا کام نہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی دل کو ٹھیس پہنچے۔ صحیح طریقے سے آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔